تو روزہ صرف بھوکا رہنے سے نہیں ہوگا، اپنے ہاتھ کو بھی پاک رکھنا ہوگا، آنکھ کو بھی پاک رکھنا ہوگا، نظر کو بھی پاک رکھنا ہوگا، دل دماغ کو بھی پاک رکھنا ہوگا۔ اور رسول پاک نے فرمایا کہ میرے امتی میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اس کے لیے اچھا گمان کرے، بدگمانی بھی نہ کرے۔ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی برائی چاہتا ہے، نقصان چاہتا ہے، تو رسول پاک نے فرمایا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ سبحان اللہ بول رہے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے محبوب، جو تیرا ہے وہ میرا ہے۔ کیا کہا؟ اے محبوب، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ اور نبی پاک نے کیا فرمایا؟ جو مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف دے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو جو رسول اللہ کا نہیں ہوگا وہ اللہ کا ہوگا، جب اللہ کا نہیں ہوگا تو وہ کہاں جائے گا؟ ابھی آپ نے ایک واقعہ بھی قدر شریف کے عرس میں دیکھا، صابر پاک کے خلیفہ کا خلیفہ کا خلیفہ کا خلیفہ 8-10 پیڑھی نیچے انہوں نے حضور کو خلافت دی، تو کاہے کے لیے؟ ان کے کام کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے طور طریقہ کو دیکھ کر، ان کی دینی خدمات کو دیکھ کر۔ دنیا میں ایک انسان واحد مثال ہے کہ اتنے دینی ادارے کی سرپرستی کرتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد اتنے مدرسے چلاتے ہیں، اتنی یونیورسٹیاں چلاتے ہیں، کسی اور پیر کے ذمہ نہیں ہے۔ اور پیر تو آتے ہیں، شام کو پہنچے، رات بھر رکا، صبح فجر کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھے چلے گئے، بغیر کھائے پیے اپنے مریدوں کو کھلا کر اسلام سکھانے والا وہ ذات مسرور میاں، دین سکھانے والا وہ ذات مسرور میاں کی ہے۔ جب یہاں کے لوگ اندھیرے میں پڑ رہے تھے، ڈوبے ہوئے تھے، اپنے رہبر کی تلاش تھی، رب کی بارگاہ میں فریاد رس ہوا، اے اللہ ہمیں دین پر چلنے کے لیے ایک دیندار چاہیے، تیرے ایک محبوب کی ضرورت ہے مولا، ہمارے لیے امام بنا کر بھیج دے، ہمارے لیے رہبر بنا کر بھیج دے۔ جو یہی آواز اللہ کی باب رحمت سے ٹکرائی، اللہ تبارک و تعالی نے قبول کیا اور اپنے محبوب کے آل شہزادہ رختے جگر حضور مسرور میاں کے نام سے ہمارے اس دیار میں بھیجا، ہماری زندگی بھی بچا لیا، ہمارا ایمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایسے پیر کامل کے غلام ہے تو ہمارا اخلاق بھی اپنے پیر کی طرح ہونا چاہیے، تاکہ مجھے کوئی دیکھے، دیکھ کر یہ پہچان لے کہ یہ مسرور میاں کا غلام ہے، اس کا لباس بتا رہا ہے، یہ مسرور میاں کا چاہنے والا ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہے، یہ مسرور میاں کا دیوانہ ہے، اس کے اخلاق بتا رہے ہیں، چال ویوہار بتاتا ہے کہ یہ مسرور میاں کے غلام ہے۔ اسی طرح رجب پور کے خانقاہ میں بہت سارے پیران اکرام ہیں، محفل سما سجی ہے، اس میں بریلی شریف کے پیر صاحب بھی ہیں اور دیگر پیر صاحب بھی ہیں۔ کلیم اشرف صاحب جو کچوچا کے ہیں، ابھی رائے بریلی میں گھر ہے، کلیم اشرف صاحب بڑے خوبصورت ہے، ولی کامل ہے، بڑے با اخلاق انسان ہے۔ اس نے حضور صاحب سجادہ مسعود ملت کو وہاں اس خانقاہ میں دیکھا، رجب پور انور بھائی کے یہاں، بابا فرید کا خلیفہ ہے وہ، اور بابا فرید خلیفہ ہے قطب الدین بختیار کاکی کا، اور قطب الدین بختیار کاکی خلیفہ ہے ہندوستان کے بادشاہ، ہم سب کے راجا، راجاؤں کے مہاراجا حضرت خواجہ غریب نواز کا خلیفہ۔ تو جو بابا فرید کے سلسلے سے ہیں وہ فریدی لکھتے ہیں، جو صابر پاک کے سلسلے سے ہیں وہ صابری لکھتے ہیں،
जो निजामुद्दीन महबूब इलाही के सिलसिले से हैं वो निजामी लिखते हैं, जो कलीमुल्लाह वली के सिलसिले से हैं वो अपने आप को कलीमी लिखते हैं, और हम और आप भी शेख कलीमुल्लाह वली के गुलाम हैं। हमारी निस्बत भी कलीमी शेख साहब से जाकर मिलता है, इसलिए हम और आप कलीमी लिखते हैं, मगर हमारा असल सिलसिला चिश्ती है। दुनिया में सबसे पहले सिलसिला 4 है, एक चिश्तिया, दूसरा कादरिया, तीसरा नक्शबंदिया, चौथा शहरवर्दिया। आप इन सिलसिलों के शाख बने। शाख समझते हैं? आपने एक सजना का डाल लगाया, वो जब लग गया तो फुनकी छोड़ा, फिर उसकी टहनियां निकलने लगी, है ना? उसी टहनी को शाख कहते हैं। तो शाख से मिसाल दिया गया है। तो सिलसिला चिश्तिया के 72 शाख है। सिलसिला चिश्तिया में 72 सिलसिला जुड़ा हुआ। जैसे हम और आप कलीमी है, ये भी जुड़ा हुआ है, साबरी है, ये भी जुड़ा हुआ है, निजामी है, ये भी जुड़ा हुआ है, नसीरी है, ये भी जुड़ा हुआ है, फरीदी है, ये भी जुड़ा हुआ है, काकी है, ये भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से 72 सिलसिला चिश्तिया से जुड़े हुए 72 शाखें हैं। तो उन शाख में एक शाख कलीमी भी है, तो शेख कलीमुल्लाह वली से जाकर मिलता है। कलीमुल्लाह वली चिश्ती, उनके नाम के आगे तो बहश्ती भी लिखा हुआ है। फानी फिल्ला बाकी बिल्ला हजरत शेख शाह कलीमुल्लाह वली चिश्ती बहश्ती।